سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو یہ اصول ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے پروردگار عالم اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو اسی طرح جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا ذکر بارگاہ مصطفیٰ میں کیا جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا نام اور اس کے والد کا نام اور بعض روایات میں اس کے دادا کا نام بھی ذکر ہوتا ہے کہ یہ تمام فہرست ذکر کر کے نسب کے ساتھ حضور علیہ السلام کی خدمت میں وہ نام پیش ہوتا ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً تاریخ اسلامی میں 500 سے زائد کتابیں صرف عربی زبان میں متقدمین اور متاخرین میں سے بڑے اکابر اہل علم نے لکھی ہیں۔ یہ تقریباً مور دین 1000 پیجز کا آپ کام دیکھ رہے ہیں جو سیرت کا کام اس کتاب میں انسائکلوپیڈیا کی صورت میں پوری دنیا میں عالم اسلام یا پورے عالم انسانیت کے پاس پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کئی وجوہ سے منفرد اس لیے ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کو ملحوظ رکھا جا رہا ہے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، نہایت واجب الاحترام بانی ادارہ حاضہ سٹی آف نالج پروفیسر ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہم اس کام کو روئے زمین کے 8 ارب انسان لگ بھگ کم و بیش ہم ان تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو پہنچا سکیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح مسلمانوں کے لیے رحمت تھے، اس سے بڑھ کر کے اہل کفر کے لیے اور اہل الحاد کے لیے رحمت ہیں، اور اس لیے رحمت ہے کہ اگر وہ آپ کی دعوت پر لبیک کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نار سے نکال کر کے جنت میں لے آئے، ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں۔ تاریخ کا یہ سیرت طیبہ پر سب سے بڑا تحقیقی منصوبہ ہے کہ جو خالی ہاتھ ہیں ان ہاتھوں تک انشاءاللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھرا ہوا پیغام پہنچے گا، اور وہ لوگ جو عظمت رسالت مآب سے شناسا نہیں، نا آشنا ہے، اللہ نے چاہا تو وہ کسی نہ کسی پہلو سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جاننا شروع کر دیں گے، پہچاننا شروع کر دیں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت آج الحمدللہ ہم اور آپ سٹی آف نالج کے اس پلیٹ فارم پر موجود ہیں۔ یہ جو جلد ہماری سیرت انسائکلوپیڈیا کی تھی، جلد نمبر 3، اس کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جلد مجموعی طور کے اوپر 1194 صفحات یعنی 1194 پیجز اس کے اوپر مشتمل تھی۔ اس موضوع کے اوپر لکھے جانے والی جو کتب ہیں اس کے اندر آج تک کی تاریخ کا ایک ضخیم کام جو ہے یہ الحمدللہ اللہ نے ہم سے کروایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک سے ہی ہمیشہ ایک طبقہ امت کا ایسا رہا ہے کہ جس نے ہمیشہ اس ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ طور پر منایا ہے۔ ہم نے اس کا طریقہ کار اس طرح سے پیش کیا ہے کہ ہم نے پہلی فصل جو بنائی ہے وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مفسرین کی نگاہ میں کہ مفسرین نے اس کو کیسے دیکھا۔ جو دوسری فصل ہے وہ محدثین کی نگاہ میں یہ عمل کیسا رہا، اس کو ہم نے پیش کیا ہے۔ تیسری فصل میں فقہاء کرام کی نگاہ میں یہ عمل کیسا رہا۔ چوتھی فصل میں جو صوفیہ کرام کی نگاہ میں یہ فعل رہا ہے اس کو پیش کیا ہے، اور پانچویں فصل کے اندر جو عہد قریب کے علماء ہیں ان کی نظر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، کیسا ہے، کس طرح ہے، کیوں ہے، اس کے حوالے سے ہم نے پوری گفتگو کو پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب نے، ڈاکٹر عمران نے، سب نے ہمارے ساتھ سارا مل کے ہم نے اس کو عملی جامہ پہنایا، اور آج اس کو کوئی تقریباً 9 سال ہو گئے ہیں۔ اس میں ہم نے 5 والیوم لے کر آئے کہ اٹس پیورلی ریسرچ ورک، اس میں کافی ٹائم اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ
اس طرح یہ کام اور یہ اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کی جزا دے۔ ڈاکٹر عمیر صدیقی نے جتنی کاوشوں کے ساتھ اس ادارے کو بنایا ہے اور جتنے وسعت قلبی کے ساتھ محبت کے ساتھ ان نوجوانوں نے ایک دوسرے کو ایک ساتھ لے کر چل رہے ہیں، تو یہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اہل سنہ والجماعت کا جو تصور حیات ہے اور یہ جو پیغام ہے سرکار مدینہ کا، انشاءاللہ تعالی یہ اتنے مضبوط طریقے سے آگے جائے گا کہ جو ماضی میں خامیاں یا غلطیاں ہوئی ہیں انشاءاللہ اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ سیرت کو اتنے جدید اسلوب کے ساتھ اور خوبصورت طریقے سے، تو اس کتاب کی پریزنٹیشن، اس کا کاغذ اور پھر اس کے بعد اس میں مواد پوری دنیا میں انشاءاللہ تعالی جہاں جہاں ملت اسلامیہ کے سپوت ہیں اور ان میں حمیت ایمانی موجود ہے اور حضور کے عشق کی چنگاری ہے اور لا یؤمن احدکم حتی یکون کی مصداق وہ اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ آپ کا یہ بنیادی کام کسی بھی اعتبار سے ابن اسحاق ابن ہشام جو اپنے ادوار کے تھے ان سے کم نہیں ہوگا۔ اللہم ایدہ بروح القدس۔ اللہ تعالیٰ جبریل کی صدا کے ساتھ اور آمین کے ساتھ حضور کی نگاہ کے ساتھ اس ادارے کو، ان کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جس ریسرچ فلسفی کے تحت ہم کام کر رہے ہیں وہ کہلاتی ہے انٹرپریٹیوسٹ۔ انٹرپریٹیوسٹ ریسرچ فلسفی کے تحت ہم نے جو میتھڈالوجی کو اپنایا ہے وہ ہے کوالٹیٹیو۔ اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں تو ڈاکیومنٹ انالیسز اور کیس اسٹڈی میتھڈ، ان دو میتھڈس کو ہم نے اپنایا ہے اور اس کے تحت ہم لوگ جتنا کام آج تک پروڈیوس کر چکے ہیں وہ انہی میتھڈالوجی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اور جب ہم اس کے ذریعے کام کر رہے ہوتے ہیں تو جو سائٹیشن گائیڈ ہم نے یوز کی ہے وہ ہے AP ہے، کیونکہ سوشل سائنسز کے اندر جو سب سے زیادہ فالو کی جانے والی سائٹیشن گائیڈ ہے وہ APA کی ہے، اور اس کے اندر ہم لوگ فٹ نوٹس کا بھی استعمال کرتے ہیں اور اینڈ نوٹس کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور فٹ نوٹس کا جب استعمال کرتے ہیں تو اس کے جو بیسک 7 ایلیمنٹس ہیں، جس کے اندر آتھر کا نیم ہے، ایئر آف پبلیکیشن ہے، ٹائٹل آف پبلیکیشن ہے، ریسرچ آرٹیکل کا نیم ہے، والیوم نمبر ہے، اسٹیٹ آف پبلیکیشن، سٹی آف پبلیکیشن، کنٹری اور پیج نمبر، ہم یہ ساری چیزیں ہر ایک حوالے کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور اگر کسی انسائکلوپیڈیا کی ویب سائٹ سے ہم نے کوئی ریفرنس لیا ہے تو ہم اس کی ریٹریول ڈیٹ کو بھی ساتھ شو کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اسوۃ حسنہ فرما کر ایک جستجو، تجسس، لگن اور شوق پیدا جہاں فرمایا، وہاں یہ ایک دعوت تحقیق بھی ہے کہ اہل ایمان اسوۃ حسنہ کے اندر پوشیدہ جو موتی ہیں اور جو پھول ہیں جس سے زندگی مہک سکتی ہے، جس سے قلوب اور اذہان چمک سکتے ہیں، اس کی تلاش میں وہ کوشش کرے، اور اس کے ذریعے نہ صرف کہ خود وہ مہکے بلکہ اطراف میں جو اس کا گھر بار، اس کے علاقے، اس متعلقین وہ بھی اس سے بہرہ مند ہوں۔ اور تحقیق کے عنوان میں اگر مختلف موضوعات کو دیکھتے ہیں ہم، تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت جاں فضا اور راحت بخش موضوع ہے۔ یوں سمجھیے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے سیرت ایک سخت دھوپ میں ٹھنڈی چھاؤں کی مانند ہے، اور ایک ایسا گھنا درخت کہ جس کے نیچے، جس کے سائے میں جو آ جائے وہ ایک شدت سے پریشانی سے نجات پا جائے۔ بصورت اسی انداز میں سیرت کا موضوع ہے۔ سیرت ایک نشہ ہے، اور جو اس سرور کو ایک بار چکھ لے تو وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا، کیونکہ اس کیف کا کوئی نہ بدل ہے، نہ کوئی نظیر ہے، نہ کوئی مول ہے۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، اور تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اسی کی مصداق عہد با عہد، اور ہر صدی میں مختلف لوگوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں کتب تصنیف کی، کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بالیقین یہ وہ خوش بخت افراد ہیں جنہوں نے ایسے موضوع کو چنا کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے اور آپ کی شخصیت کو لوگوں میں روشناس کروانے میں معاون ہیں۔ ہیں وہ سوئے لالا زار پھیرتے۔ آج کی اس تقریب کے انعقاد پر ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب رکن اسلامی نظریاتی کونسل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ
सिटी ऑफ नॉलेज इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा। बहुत मुश्किल काम हमारे डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब ने अपने ज़िम्मे लिया है, लेकिन हर वो काम जिसको इस्तिकामत और तसलसल से किया जाए वो आसान हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें टॉपिक है वो आपको ज़रूर देखना चाहिए, वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाए विलादत के हवाले से। तो इसमें वो चैप्टर पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है जिसमें खुसूसी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत जिस मकाम पर हुई है उसकी क्या बरक़ात हैं। सदियों से उम्मत का ये मामूल रहा है कि वो किस अंदाज से वहाँ पर हाज़िर होते हैं। 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकलता है, मशल बरदार जुलूस निकलता है, दुरूद व सलाम की महफ़िलें मुनक़िद होती हैं, और मौर्रिख़ीन ने ये लिखा है, सीरत निगारों ने, कि वो दुआएं जो कहीं कबूल ना हों अल्लाह ताला उस मकाम की बरकत से दुआओं को कबूल फरमाते हैं। वो सुए लाज़ार फेरते हैं तेरे दिन ए बहार फेरते हैं तेरे दिन ए बहार